آج چونکہ میں نیچے بیٹھا ہوں کسی چیئر وغیرہ پر نہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، یہ سرکار تمہاری ہے، انصاف تمہارا ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، سارا گھر بار تمہارا ہے، نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان غازی ملک۔ آج کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے روبرو ہوں، اور چونکہ آج کا دن جو ہے ایک اہم دن ہے جموں کشمیر کی تاریخ کا، اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں جموں کشمیر کی تاریخ میں جو ہے ابھی تک 3 اہم دن گزرے ہیں۔ نمبر 1 انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ود دی اسٹیٹ آف انڈیا، جو کہ الحاق ہندوستان کی اسٹیٹ کے ساتھ جموں کشمیر کا ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پر تھا ہندوستان کی جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا اور اہم دن، وہ تھا 5 اگست، جب آرٹیکل 370-35A کی ایبروگیشن ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد تیسرا دن ہے آج، یعنی کہ 11 دسمبر 2023۔ یہ 3 اہم دن جموں کشمیر کی تاریخ کی، اور ہمیشہ جو ہے ان 3 دنوں کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، اور جموں کشمیر کی تاریخ کو جو ہے انہی 3 دنوں کے آس پاس جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے پہلے کا جموں کشمیر کیا تھا، ایکسیشن کے بعد یعنی الحاق کے بعد کا جموں کشمیر کیسا رہا، اور اس کے بعد 5 اگست 2019 تب کیا ہوا، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر آج یعنی 11 دسمبر 2023 تک کیا ہوا، اور آج کے بعد کیا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں یعنی جموں کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ انہی 3 چیزوں کے، ان 3 دنوں کے آس پاس جو ہے وہ گھومے گی۔ چونکہ میں بات کر رہا ہوں آج کے دن کی، تو آج کا دن بہت اہم اس لیے تھا چونکہ آج جو ہے آرٹیکل 370 کی جو پیٹیشنز تھی، جو درخواستیں تھی، جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے زیر سماعت تھی، جن کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج جو ہے وہ فیصلہ اس کا سنایا جانا تھا، تو وہ فیصلہ آج آ گیا۔ یعنی جس چیز کا انتظار تھا وہ انتظار کی گھڑیاں ختم، اور فیصلہ جو ہے وہ تمام آپ سب کے سامنے، چونکہ میں ویڈیو جو ہے بہت لیٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور فیصلہ جو ہے آج صبح جو ہے 10 11 12 بجے کے آس پاس کا آ چکا تھا، تو آپ کے پاس اس تمام کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹس آ چکی ہوں گی۔ تو میں بات یہاں پر اس کے بارے میں کیا کروں، میری سمجھ میں تو زیادہ کچھ آ نہیں رہا کہ اس چیز کو کیسے جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے، چونکہ سپریم کورٹ جو ہندوستان کی سب سے بڑی اور اعلیٰ عدالت ہے، وہاں پر جو ہے انصاف کی گوہار لگائی گئی تھی، بہت سارے پیٹیشنرز اس میں تھے، کچھ پارٹیز اس میں تھی، تو اور بہت ساری امیدیں سپریم کورٹ سے جڑی تھی۔ پہلے تو پارلیمنٹ سے یہ چیز ہوئی، تو اب سپریم کورٹ سے چونکہ بہت زیادہ امیدیں تھیں، اور آخر کار کچھ کی امیدوں پہ جو ہے وہ پانی پھر گیا، کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ نراش ہوئے۔ خصوصاً جموں کشمیر کی عوام کی میں بات کروں تو پورا جموں کشمیر جو ہے وہ اس فیصلے سے کہیں نہ کہیں ناخوش ہے، چاہے کوئی اس کا اظہار کرے یا نہ کرے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اندر اندر کی بات ہے کہ اس فیصلے سے جو ہے بہت سارے، چاہے سیاسی جماعتوں کی بات کریں یا ایک عام ناگرک کی بات کریں، تو جموں کشمیر کا اس سے کافی زیادہ نراش ہے۔ لیکن چونکہ الیکشن 2024 کے آنے والے ہیں، تو اس لیے بھاجپا جو ہے، جس نے اس چیز کو بہت پہلے سے بھی پورے ہندوستان میں جو ہے اپنی سرکار کے لیے بیچا کہ آرٹیکل 370 کو ہم جو ہے وہ ہٹائیں گے، اور ہٹایا بھی۔ مجھے اس چیز پر جو ہے بھاجپا سے یہ چیز، اس کی میں انہیں داد دیتا ہوں کہ جو چیز انہوں نے کہی کم سے کم وہ کر کے دکھائی۔ کہ جائے گا کہ میں ان کا ووٹر یا سپورٹر نہیں تھا یا اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کا جو سپورٹر تھا ان کے لیے ایک وشواس کی بات ہے کہ بھاجپا نے انہیں کہا کہ ہم جو ہے رام مندر بنوائیں گے،
وہ چیز ہو گئی. اس کے بعد پھر آرٹیکل 370 جو 2 بڑے مدعے تھے ان کے، جو پورے اگر ہم ان کے منشور کی بات کریں اس میں، تو کہیں نہ کہیں بھاجپا نے جو ہے اپنے ووٹر کو ہے ان چیزوں سے خوش کرنے کی کوشش کی، اور وہ خوش بھی ہوا ہے. اور ظاہر ہے خوش کیوں نہیں ہوگا جب آپ کسی انسان سے کوئی چیز وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ پورا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے آپ سے خوشی ہوگی. لیکن نراشا کی بات جموں کشمیر کے پولیٹیشنز کے لیے ہے کہ میں اس پر تو بات نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ آج ویسا دن نہیں ہے اور میں چاہوں گا اس چیز کو میں یہیں چھوڑ دوں. لیکن نراشا کی بات ان کے لیے ہے اور جموں کشمیر اور لداخ کی عوام کے لیے. لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو فیصلہ ماننے سے اب کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا تو چلو ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا جو ہے اپنے لیے ایک دکھ کی بات سمجھ کر جو ہے وہ پی جاؤں، دکھ سمجھ کر پی جاؤں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ خوشی سمجھ کر اسے جو ہے وہ منا جائیں. لیکن کریں کیا، فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے تو کوئی آپشن دوسری ہے بھی نہیں. تو دوسری آپشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے کہ پارلیمنٹ سے جو ہے اسے دوبارہ سے واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن وہاں سے لائے گا کون، یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، لمبی چوڑی بحث ہے. اور کیا وہاں سے کوئی لانے کے لیے کوئی وہ قدم اٹھا پائے گا، تو میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں. چاہے وہ کانگریس ہو یا کوئی بھی اور سیاسی جماعت ہو، تو اتنا بڑا کام ایک سٹیٹ کے لیے کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. لیکن یہاں ایک چیز جو مجھے کافی زیادہ ابھی تک نظر آئی، چونکہ میں کوئی وکیل نہیں ہوں اور پورا فیصلہ میرے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ابھی تک جو میں نے جو سنا ہے اس میں ایک چیز سے مجھے یہ چیز ہے کہ ہمارے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جی، جنہوں نے یہ چیز کہی تھی ڈیورنگ جو پروسیس چل رہا تھا سنوائی کا، تب کہ آرٹیکل 35A کو ہٹا کر جو ہے جموں کشمیر کا جو رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو جاب ہے، جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں ایک شہری کے، انہیں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو ابھی تک تو مجھے اس میں سننے کو کچھ نہیں ملا، دیکھنے کو، چونکہ میں نے فیصلہ دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں زیادہ کامنٹ بھی نہیں کروں گا. لیکن فی الحال ابھی تک مجھے سننے میں ایسا کچھ نہیں آیا کہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے وہ جو بات چیف جسٹس صاحب نے کہی تھی رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو جابس کے ریلیٹڈ کی، وہ جو ہے اس سے حذف ہو گئے ہیں، اس کے ہٹانے سے. اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کیا گیا ہو کہ رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو جاب کو کیسے بچایا جا سکتا ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے. آج چونکہ میں نیچے بیٹھا ہوں، کسی چیئر وغیرہ پر نہیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جموں کشمیر جو کافی ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، یعنی کافی اونچے درجے کا تھا، اب وہ زمین پر آ چکا ہے. اب یہاں سے جموں کشمیر کیسے اٹھتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. یہاں سے جموں کشمیر ریگین کیسے کرتا ہے اور واپس اس شناخت پر کیسے پہنچتا ہے، وہ جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس پر جو ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ وہ پروگریس جو ہے وہ کیسے ہوگی. اور سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو وہ لگاتار عمر صاحب کی بات کریں، محبوبہ جی کی بات کریں. عمر صاحب کی ابھی جو ہے میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں جو ہے لاک لگا کر اندر بند کر دیا گیا ہے. تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہمارے غلام نبی آزاد صاحب، ان کی بات کرنا چاہوں تو انہوں نے کافی نراشا کا وہ اظہار کیا کہ وہ کافی دکھت ہیں، اس فیصلے کی امید نہیں تھی. اور پوری جو جموں کشمیر کے عوام کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں یہ امید تھی کہ فیصلہ کچھ اور آئے گا، لیکن وہ کچھ اور فیصلہ آیا، تو جس کی وجہ سے ابھی کافی زیادہ نراشا ہے. جیسے پہلے ہی بتایا، کوئی ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں ایک گھٹن جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے ہر ایک جموں کشمیر اور لداخ کے ناگرک کے اندر. اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ
ٹھیک ہے، الیکشنز کی بات کی ہے، ستمبر 2024 سے پہلے اسمبلی کے الیکشنز کروائے جائیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں، سرکار بھی اپنی طرف سے کہہ رہی ہے ہم ریڈی ہیں، تو پھر نہ جانے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ لانے کے لیے جو ہے وہ قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار 2014 سے لے کر 2014 میں تو لاسٹ یہاں پر الیکشنز ہوئے تھے، اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے عوام کو، پبلک کو نمائندگی کیوں نہیں دی گئی ہے۔ پی آر آئیز کی بات کریں، وہ سلسلہ تو رہا، ڈی ڈی سیز کا رہا، بی ڈی سیز کا رہا، لیکن ایک بڑے سطر پر، ایک اونچی جگہ پر جسے جموں کشمیر کی اسمبلی کہا جاتا ہے، وہاں سے جموں کشمیر کو ریپریزنٹ کرنا ایک الگ چیز تھی، اس کا ایک الگ لیول تھا، وہ کیوں نہیں مل پا رہا ہے، اس میں اتنا دیر کیوں لگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی ہمارے چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ آخر اتنا لمبا گیپ ایک جمہوری ملک میں بنا عوامی حکومت کے یہ جو ہے چلاتے رہنا سسٹم کو، یہ کیسا ہے؟ کیا اس چیز کی آئین کے اندر، قانون کے اندر گنجائش ہے؟ کیا یہ ہماری ڈیموکریسی کے لیے ایک اچھی چیز ہے؟ تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ باقی کل ملا کر جیسے میں نے پہلے سے ہی کہا، ایک نراشا جنک بات سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ فیصلہ جو منسوخی کا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں کسی قسم کا جھول، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، اور اب جو ہے 370-35 سے یہ تمام چیزیں ختم ہیں، تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو بھاجپا کہہ رہی تھی وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے دفن ہو چکا ہے، اس سے اب جو ہے واپس قبر سے نکال کر زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی بات سچ ہوئی، صحیح ثابت ہوئی، اور ویسا ہونا بھی تھا، چونکہ جب آپ، یہ سرکار تمہاری ہے، انصاف تمہارا ہے، تم چاہے کچھ بھی کر لو، سارا گھر بار تمہارا ہے، یہاں ہمت ہے کس کی جو چوں چراں کر لے؟ یہاں تو سرکار تمہاری ہے، سرتاج تمہارا ہے، تو اس میں تو اب کچھ کہنا وہ جو ہے میرے خیال میں اب بے وقوفی ہوگی۔ اور انتم فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا، جس کا انتظار تھا، وہ فیصلہ آ گیا، وہ تمام لوگوں نے سن لیا، ہم نے بھی سن لیا، اور اب جو ہے جیسے کرکٹ میں کہا جاتا ہے امپائر از جج، تو فائنل ڈیسیجن ول بی دا امپائرس ڈیسیجن، آخری فیصلہ جو ہے وہ امپائرس کا ہی فیصلہ ہوگا، اور آخری فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہی فیصلہ ہوگا، تو وہی آخری فیصلہ۔ حالانکہ محبوبہ مفتی جی نے کہا کہ ہمیں امیدیں نہیں چھوڑنی چاہیے، صحیح کہا کہ امید، نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، لیکن اب امید کس سے لگائیں؟ کیا ان تمام سیاسی جماعتوں سے جو جموں کشمیر کی ریجنل پارٹیز ہیں یا نیشنل پارٹیز ہیں ہندوستان کی، ان سے کسی قسم کی امید لگائی جائے تو میرے خیال میں بے وقوفی ہوگی۔ اب آپ امید لگا سکتے ہیں کسی بھی ایک چیز کی، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس سے آپ کو امیدیں لگانی چاہیے کہ جو بھی کچھ آج کے بعد ہوگا تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ جو ہے وہ بہتر کریں گے، خیر کریں گے۔ فی الحال کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور ایک ایسے وقت پر ہوئی کہ جب کہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک اپنے وہ اندر کا جو دکھ تھا آج کا، وہ نکالنے کے لیے میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ کو اچھا لگے تو ضرور آگے بھی شیئر کیجیے گا، دوسرے لوگوں تک ہمارے اس میسج کو پہنچائیے گا۔ باقی فیصلے جو ہیں وہ عدالتوں سے جو آتے ہیں وہ عدالت کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اس سے ہم جو ہے اپنی زبان سے یہاں سے بتا کے کچھ تو نہیں کر سکتے، جبکہ بہت سارے وکلا حضرات وہاں پر جو تھے، جبکہ وہ وہاں پر آرگیومنٹ کر کے، بحث کر کے
وہ کچھ نہیں بدل سکے تو ہم تو کچھ نہیں بدل سکتے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ کو دلاسا دے سکتا ہوں، آپ مجھے دلاسا دے سکتے ہیں کہ ہم خود بہتر ہو جائیں اور امید بہتری کی اللہ سے لگا لیں تو سب سے بہتر ہوگا. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.